حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک قمیض پہنی، ایک اتاری. صحیح روایت بیان کر رہا ہوں. ایک نئی قمیض پہنی، پرانی اتاری، اور اپنے غلام سے کہا کسی غریب کو دے دو. اور ایک دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواریہ بہ واتجمل فی حیاتی. اللہ، یہ جو میں نے پہنی ہے اپنا پردہ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، واتجمل فی حیاتی، اس سے میری زندگی کو خوبصورت بنا دے. یہ دعا ہے کپڑے پہننے کی، یہ عموماً آتی ہوگی آپ. اور وہ جو قمیض اتاری کسی غریب کو دے دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس قمیض کا ایک دھاگا بھی رہے گا، دینے والا اللہ کی پناہ میں رہے گا. دینے والا پرانا کپڑا کسی غریب کو دے دیا، پرانا جوتا کسی غریب کو دے دیا، پرانی ٹوپی کسی غریب کو دے دی، پرانا رومال کسی غریب کو دے دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ گلی کے نکڑ پہ پھینک دیتے ہیں، کسی غریب کو نہیں دیتے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کبھی سوچا یہ؟ تو حصو کہتے ہیں احساس. آپ نے تباہ ہونے والے قوموں کی کبھی کوئی آواز کی بھنک بھی سنی؟ جن کو اللہ نے ہلاک کیا. کیوں کیا تھا ہلاک؟ وہ بے نمازی تھے، وہ بے روزہ رہتے تھے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کرتے تھے، معاشرے کے اندر وہ دوستوں بھائیوں معاشرے کا خیال نہیں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، دوسروں کا مال چھین لیتے تھے. اور اسلام نے آ کر کہا تم تو پرانا کپڑا بھی اتار کر دے دو. عذاب سے بچنے کا نسخہ. اللہ کی پکڑ دنیا میں رزق کی کمی تب آتی ہے جب تو رزق کو ضائع کرتا ہے، کسی غریب کے کام نہیں دیتا ہے. اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جب تک اس میں ایک دھاگا بھی رہے گا اس قمیض کا، اس شخص کے لیے اللہ کی پناہ رہے گی. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، ایک شخص کپڑے پہنتا ہے، الحمدللہ کہہ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ صرف الحمدللہ. الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ جو میں نے ابھی بتائے، یہ سب اللہ نے دیا. عمر چپ کراؤ بچوں، الگ الگ کر دو، نکالنا نہیں ہے کسی کو یہاں سے. صرف اتنا کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی عطا ہے. دل میں خیال کرتا ہے، منہ سے نہیں بھی کہتا. ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اور میں ٹوپی اتار کے بتاتا ہوں، یہ ذکر ہے، یہ تو مذاق ہے. اور تم کسی بندے کے سامنے بیٹھ کر ایسے کرو، وہ کہے گا بے وقوفہ چپ کر جا. اور تم رب کے نام پہ ایسا کرتے ہو نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام لکھا تھا مراقبہ حال. یہ مدینے میں تو نبی علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، تم نے سپر ہائی وے پہ کیوں بنایا؟ میں گزرتے ہوئے دیکھا، موٹر وے پہ مراقبہ حال بنا ہوا ہے. ایک طرف سے وہ پاں کرتا ہے، دوسری طرف سے یہ ہاں کرتے ہیں. یہ کون سا ذکر الہی ہے؟ ذکر الہی تو نارمل تھا، تم نے یہ اب نارمل قسم کا کہاں سے نکالا ہے؟ اب نارمل ہی کہیں گے نا، بے وقوفانہ، احمقانہ. کوئی شریعت میں مراقبہ حال نہیں کہا. جو کپڑے پہنے صرف اتنا کہے الحمدللہ، تخنے تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا کہا؟ الحمدللہ. اور عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اگر تو نے کپڑے نہ پہنے، پرانے کپڑے غریب کو دے دیے، دو کام تو نے کر لیے. ایک تو اپنے گناہ معاف کروا لیے، دوسرا اللہ کی پناہ میں بھی چلا گیا. پھر ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، پی کر کہتا ہے الحمدللہ، یہ تو اللہ کی عطا ہے. ایک نوالا کھاتا ہے،
کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب یہ ساری چیزیں میرے حبیب کی سیرت پہ آ گئی، میں تمہارے معاشرے میں محبت پیدا کر دوں گا۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے؟ نفرت کا طوفان ہے، طوفان۔ گالیاں ہم نکالتے، اے مشرک ہو گیا، یہ بدعتی ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ جاہل ہو گیا، وہ لعنتی ہو گیا، وہ کمینہ ہو گیا، وہ منافق ہو گیا۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سب کو بنا رکھا ہے، ہمارے علاوہ سارے ہی جہنمی۔ یہی ہے نا؟ اور یہ میرے سمیت یہ سب کی بیماری ہے، مولویوں کی زیادہ بیماری ہے۔ مولوی نے تو ٹھیکہ اٹھایا ممبر پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو کافر بنا دینا۔ اور سیرت کیا ہے؟ کتنی پیاری سیرت ہے۔ تو دل میں خیال کر، ایک روٹی